نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے بیان میں تو آپ نے سنا کہ حضرت مسلم کے دو یتیم کس قدر مصیبتوں سے دوچار ہوئے اور لاکھ کوششوں کے باوجود کوفہ سے نکل نہ سکے، اور اب میں آپ کو ان کی دردناک شہادت کا منظر پیش کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اسلام نے کتنی ساری قربانیاں ہمارے لیے پیش کیں اور ان قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا، اور ہم کس طرح اس کی ناقدری کر رہے ہیں، اس کی بے ادبی اور بے حرمتی کر رہے ہیں اور اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح سے امام مسلم بن عقیل کے دو یتیموں کو دردناک موت اور پھر شہادت نصیب ہوئی۔ بچوں کو پیار کیا، کھانا کھلایا، قدم چومے اور عرض کی، اے مسلم کے بیٹو، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا خادم ہوں، میرا نام مشکور ہے اور میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم میرے مہمان ہوئے۔ سارا دن خدمت کی، رات ہوئی تو مشکور نے دونوں کو گود میں اٹھایا، جیل کا دروازہ کھولا، رات کے اندھیرے میں کوفہ سے باہر لے گیا، اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ یہ رستہ سیدھا قادسیہ کو جاتا ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی شہر کا کوتوال ہے، تم اس کو جا کر ملنا، وہ تمہیں عزت و آبرو کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دے گا۔ بچے رخصت ہوئے اور سمجھے کہ اب ہم مصیبت سے محفوظ ہو گئے ہیں، مگر کیا جانتے تھے کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی اور نوشتہ تقدیر کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ رات سیاہ تھی، رستہ پر خطر تھا، پردیسی تھے، رستے سے ناواقف تھے، موت کا خوف تھا، باپ کی جدائی تھی، یتیمی کا احساس تھا، جان کا خطرہ تھا، جن کو باپ نے کبھی اپنے آنکھوں سے دور نہیں کیا تھا، جن کو ماں نے اپنی پیار بھری گود میں پھولوں کی طرح پالا تھا اور ہر وقت اپنے کلیجے سے لگائے رکھتی تھی۔ خاندان نبوت کے چشم و چراغ، گلشن اہل بیت کے پھول، گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو باپ تلاش کو نکل جاتا، ماں کا دل پھٹ جاتا، لیکن آج اپنے ہی نانا کا کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں اور اسی کی شفاعت کی امید رکھنے والوں کی تلواروں سے اپنی جانیں بچانے کی خاطر اندھیری رات اور خوفناک جنگل میں بھاگتے پھرتے ہیں، اور آج ان کا کوئی مددگار نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی ترس کھانے والا نہیں، کوئی پناہ دینے والا نہیں، مسافر ہیں، بے وطن ہیں، مظلوم ہیں، یتیم ہیں، تھک کر بیٹھتے اور ڈر کر اٹھتے، گھبرا کر بھاگتے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، بدن چور چور ہو گئے، ساری رات چلتے رہے، سمجھے کہ کوفہ کی شہادت گاہ سے اب نکل آئے ہیں، مگر جو ہی رات کی سیاہی دور ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر ہیں ابھی۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا اور صبح نمودار ہونے والی تھی۔ مسلم کے یہ دونوں یتیم اپنی جانیں بچانے کی فکر میں چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ایک چشمے کے کنارے کھجور کی ایک درخت میں کھوہ نظر آئی۔ سوچا کہ اس کھوہ میں چھپ جاتے ہیں، دن بسر کر لیں گے، رات کو پھر نکل جائیں گے۔ دونوں مسافر تھے، دونوں مظلوم تھے، دونوں یتیم تھے، دونوں بے وطن تھے۔ اس کھوہ میں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئے۔ اپنے پہلو میں پتھر کا دل نہیں، بلکہ اپنے پہلوؤں میں پتھر کا نہیں گوشت کا دل رکھنے والوں، اور پھر دل میں اولاد کا رحم رکھنے والوں، اپنے سینے میں بچوں کا پیار رکھنے والوں، اپنی نظروں میں اپنے فرزند کی تصویر رکھنے والوں، آدم کی اولاد، ذرا مسلم کے ان فرزند کے بارے میں سوچو، ذرا ان کی یتیمی کو دیکھو، کہ بے کسی تو دیکھو، پھر کھجور کی اس کھوہ کو تو دیکھو۔ سورج نکلا، سورج کی کرنیں پھوٹیں اور پھر دوپہر ہو گئی۔ ایک کنیز پانی کا مٹکا اٹھائے چشمے کے پاس آئی۔ جب گھڑا کو پانی سے بھرنے کے لیے جھکی تو جھکی نظریں تو پانی میں اس کو دو سائے نظر آئے، جھکی نظریں
تو پانی میں اس کو دو سائے نظر آئے، اٹھی نظریں تو پھر مسلم کے وہ جائے نظر آئے۔ کنیز دوڑی اور پھر دیکھا تو درخت کی کوہ میں دو چاند آپس میں لپٹے ہوئے نظر آئے۔ شک گزرا اور ہاتھ باندھ کر پوچھا، کہا تم کون ہو بچوں؟ بڑے ہی پیار سے پوچھا، کہا تم کون ہو بچوں؟ بڑے ہی پیار سے پوچھا، یہاں کیوں چھپ کے بیٹھے ہو؟ بڑے اعتبار سے پوچھا، بتاؤ کون ہو تم اور ہو کس کے جگر پارے؟ بتاؤ کون ہو تم اور ہو کس کے جگر پارے؟ ہو کس کے دل کی راحت اور کس کی آنکھ کے تارے؟ بڑے سہمے ہوئے تھے اور پیار کو جب دیکھا، پیار کے بول جب سنے، سچوں کا گھرانہ تھا، سچ کہہ دیا۔ وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیم و بے کس و تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ کنیز سمجھ گئی کہ حضرت مسلم کے فرزند ہیں۔ مسلم بولی، مسلم کے بچوں نیچے اترو، میں خاندان اہل بیت کی کنیز ہوں، عطرت رسول کے گھرانے کی لونڈی ہوں، آؤ میرے گلے لگ جاؤ، میں دشمن نہیں میں خادمہ ہوں، میں بے وفا نہیں وفادار ہوں، میں مخالف نہیں میں تمہاری غلام ہوں، جلدی اترو کوئی اور نہ دیکھ لے۔ بڑے نے چھوٹے کی طرف دیکھا، چھوٹے نے بڑے کی طرف دیکھا، سوچنے لگے کہ کیا کریں، دیکھتے تھے کہ کہیں دھوکہ تو نہیں ہو گیا، مگر کہاں جاتے کہاں چھپتے؟ نیچے اترے، کنیز آگے بڑھی، سینے سے لگایا، بڑے کی انگلی پکڑی، چھوٹے کو گود میں اٹھایا اور گھر لے آئی۔ مالکہ سے کہا کہ مسلم شہید کے یتیم فرزند ہیں، زہرا کے دل بند ہیں، مختار جنت ہیں، قاسم کوثر ہیں، محمد و ابراہیم ہیں، بے کس و یتیم ہیں۔ گھر کی مالکہ دل سے اہل بیت کی خادمہ تھی، بچوں کو دیکھا تو خوش ہوئی، آگے بڑھی، گلے لگایا، خاک پا کو چوما، کہنے لگی صدقے جاؤں، کہاں میرا گھر اور کہاں مسلم کے لختے جگر، کہاں میرا غریب خانہ اور کہاں اہل بیت کا گھرانہ۔ پھر نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، بالوں میں کنگھی کی، کھانا آگے رکھا، کھانے لگے تو باپ کی موت یاد آ گئی، رونے لگے، ہچکیاں بندھ گئی، آنسو ٹپ ٹپ کر گرنے لگے، مگر دن رات کے بھوکے تھے، تھوڑا کھایا، ٹکٹکی باندھ کر مالکہ کا منہ تکنے لگے۔ وہ اندازہ کرنے لگے کہ دشمن ہے یا مہربان، مخالف ہے یا نگہبان۔ مالکہ نے دونوں کو ایک کمرے میں بستر بچھا کر سلا دیا، اور جب تک وہ سوئے رہے پنکھا جھلتی رہی، اور کنیز کو ہدایت کر دی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ مسلم کے بیٹے ہیں۔ ادھر حضرت مسلم کے دونوں یتیم بچے تھوڑی دیر کے لیے محفوظ ہو گئے، اور ادھر ابن زیاد کو کسی نے بتا دیا کہ مشکور داروغہ جو کہ جیل کا داروغہ ہے، اس نے دونوں بچوں کو رات کے اندھیرے میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے مشکور کو دربار میں بلایا اور غصے سے کانپتا ہوا بولا، او نمک حرام، مسلم کے بچے کہاں ہیں؟ مشکور بولا، مدینے والے مدینے پہنچنے والے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تجھے میرا ڈر نہیں؟ مشکور نے کہا، نہیں، مجھے خدا کا ڈر ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تجھے میرا ڈر کیوں نہیں؟ مشکور نے کہا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ مشکور نے کہا، اس لیے کہ وہ یتیم ہیں، وہ بے کس ہیں، وہ بے سہارا ہیں، اور یتیموں کی مدد اور بے کسوں کی ہمدردی کرنا اور خدا اور رسول کو راضی کرنا۔ اور اے مردود، تو حضرت مسلم کو شہید کر کے اب ان کے یتیم بچوں کی بھی جان لینا چاہتا ہے؟ شرم کر اور خدا سے ڈر، اور دنیا کے کتے مجھے بتا ان مظلوم بچوں کا جرم کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، اور ان یتیموں کا گناہ کیا ہے؟ کیا یہی کہ یہ مسلم کے فرزند ہیں، یہ نبی کے نواسے ہیں، گلشن اہل بیت کے پھول ہیں، عطرت پیغمبر کے چشم و چراغ ہیں؟ مگر اے دنیا کے ذلیل انسان، یاد رکھ، جس یزید کی غیر اسلامی حکومت اور بادشاہت کی حفاظت کے لیے تو یہ خونی کھیل کھیل رہا ہے، ایک دن یہی کھیل تیرے لیے بھی خطرناک ہوگا، اور قیامت تک
نسل انسانی تجھ پر اور یزید پر لعنت بھیجتی رہے گی اور تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، اور حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس کے ماننے والے زندہ رہیں گے، اس پر رونے والے زندہ رہیں گے، اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجسمہ حق و ہدایت ہیں، مرکز دین و ایمان ہے، محافظ شریعت و اسلام ہیں، اور تصویر اخلاق مصطفیٰ ہیں، نور نگاہ مرتضیٰ ہیں، لخت جگر فاطمہ زہرا ہیں، اور یزید پیکر کفر ہے، باطل پرست ہے، دین کا دشمن ہے، شریعت مصطفیٰ کا باغی ہے، فاسق و فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، دشمن آل محمد ہے۔ اس لیے اب بھی آنکھیں کھول، غفلت سے اپنی آنکھیں کھول اور غفلت کے پردے اٹھا، اور جہنم کے بدلے جنت کا سودا کر، باطل کے مقابلے میں حق کی حمایت کر، اور یزید کی حکومت کے بدلے میں خلافت اسلام کی حمایت کر۔ ابن زیاد نے پھر کہا کہ انہیں فرار کر کے تجھے کیا ملا؟ مشکور نے کہا خدا کی رحمت ملی، نبی کی شفاعت ملی، دامن مصطفیٰ ملا، اور سایہ مرتضیٰ ملا، اور حضرت مسلم کو شہید کر کے، اور اب ان کے یتیم بچوں کو شہید کر کے تجھے کیا ملے گا؟ ابن زیاد خاموش ہو گیا، مگر مشکور خود ہی بول اٹھے کہ کہہ دینا کہ دنیا کی لعنت ملے گی، اور نسل انسانی کی پھٹکار ملے گی، جہنم کی آگ ملے گی، اور خدا کا غضب ملے گا۔ ابن زیاد کی آتش قہر بھڑک اٹھی اور جلاد کو حکم دیا کہ مشکور کو 500 کوڑے مارے جائیں اور اس کا سر قلم کر دیا جائے، اور پھر اس عاشق رسول کو، اس عاشق اہل بیت کو کوڑے مارے گئے، جسم لہو لہان ہو گیا، مگر اف تک نہ کی، تلوار چمکی اور مشکور کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم کے دونوں شہزادے اس گھر کو اپنی پناہ گاہ اور امن کی جگہ سمجھ کر دنیا سے بے خبر، اپنی موت سے بے پرواہ اور فکر و غم سے دور، ایک دوسرے سے لپٹ کر ایک اندھیری کوٹھری میں سو رہے تھے کہ اس گھر کا مالک حارث داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی کہنے لگا کہ دیکھیں مسلم کے بچوں کا انعام کس کو ملتا ہے۔ ابن زیاد کے اعلان پر شہر کا کونا کونا چھان مارا، مگر مجھے کہیں نہیں ملے، میرا گھوڑا مر گیا، میں پیدل ان کی تلاش کرنے لگا لیکن مجھے نہیں ملے، خدا جانے کہاں غائب ہو گئے۔ اپنے خاوند کی زبانی حضرت مسلم کے یتیم بچوں کی تلاش کے بارے میں سن کر، جن کو وہ اپنے گھر میں چھپائے بیٹھی تھی، وہ ڈر گئی، لرز گئی، اور حارث سے کہا کہ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو دنیا کی لالچ میں مسلم کے بچوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ اے حارث، تمہاری عقل پر بھی پردے پڑ گئے ہیں کہ ان مظلوموں کو ڈھونڈ رہے ہو۔ ایک معمولی گھرانے کے یتیم سے ہمدردی خدا اور رسول کی رضامندی کا باعث ہوتی ہے، تو پھر یہ تو مسلم کے فرزند ہیں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، اور اہل بیت کے گھرانے کے یتیم ہیں۔ اس لیے ہوش کرو، عقل سے کام لو، ان کو قتل کر کے لعنت نہ خریدو، رحم کر کے جنت خرید لو۔ اور اے حارث، یہ ٹھیک ہے کہ ان کو مار کر ابن زیاد سے تجھ کو دولت ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مگر یہ چیز فانی ہے، ختم ہو جائے گی، مٹنے والی ہے۔ حارث، وہ سودا کر جو ہمیشہ کے لیے نفع بخش ہو اور آخرت میں بھی کام آ جائے، اور وہ یہی ہے کہ حضرت مسلم کے ان یتیموں پر ترس کھا، ان کو گلے لگا، ان کی مظلومی اور بے کسی اور یتیمی پر رحم کر خدا کی رحمت اور کملی والے کی شفاعت کے حقدار بن جا۔ بیوی کی یہ گفتگو سن کر حارث نے اسے جھڑک دیا، بستر پر لیٹ گیا اور کروٹ لینے لگا۔ ماں کے سینے سے لپٹ کر سونے والے یہ بچے آج ایک دوسرے سے چمٹ کر سوئے تھے۔ آدھی رات ہوئی تو چھوٹے نے خواب دیکھا کہ باپ کی پیاری صورت نظر آئی، کئی دن سے جدا تھا، آنکھیں باپ کو دیکھنے کو ترس گئی تھیں۔ خواب دیکھا کہ جنت ہے، نانا مصطفیٰ ہیں، فاطمۃ الزہرا ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، اور ہمارے بابا مسلم بن عقیل ہیں۔ نانا نے کہا
کہ مسلم اکیلے آئے ہو، بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ امام مسلم نے کہا کہ آقا وہ بھی پیچھے سے آ رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا تو آنکھیں کھل گئی، باپ کی صورت دیکھی تو چلا اٹھے کہ ہائے ابا جان، آپ کہاں ہیں؟ آپ ہمیں ملتے کیوں نہیں؟ آپ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ ہمارا یہاں کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی آسرا نہیں، ہائے ابا ہم کدھر جائیں؟ آنکھ کھل گئی، باپ کی صورت نظروں سے غائب ہو گئی، بچے زور زور سے رونے لگے۔ بڑے نے پیار کیا، دلاسا دیا، چھوٹے نے کہا کہ لگتا ہے کہ اب ہماری موت قریب ہے، اب ہمیں موت کا فرشتہ آ کر لے جانے والا ہے۔ بڑے نے کہا کہ ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو چھوٹے نے جواب دیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ اور دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے اور چیخ نکل گئی۔ ادھر کمبخت حارث کی آنکھ کھل گئی، اٹھا اور بیوی سے پوچھا کہ ہمارے گھر میں رونا دھونا کیسا؟ بیوی سہم گئی اور کانپ اٹھی، خاموش رہی۔ اس نے کہا کہ بچوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارے کان بج رہے ہیں۔ وہ ظالم خود ہی اٹھا، چراغ جلایا اور جس طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی چراغ ادھر لے کر گیا تو دیکھا کہ مسلم کے دونوں چاند اس اندھیری کوٹری کو روشن کیے بیٹھے ہیں۔ حارث نے غضبناک آواز میں پوچھا تم کون ہو؟ وہ دونوں مظلوم تھے، چونکہ اس گھر میں ان کو پناہ گاہ ملی، خیر خواہ ملے اور سچے تھے، فوراً سچ بول دیا کہ ہم مسلم کے بچے ہیں، مسلم کے بچے ہیں۔ وہ حیران ہو کر بولا کہ مسلم کے بچے؟ کل سے تمہاری تلاش میں ہوں، میرا گھوڑا مر گیا، شہر کا کونا کونا چھان مارا اور تم میرے ہی گھر میں آرام کر رہے ہو۔ بس پھر اس ظالم نے زلفوں سے پکڑا، گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا، پھول جیسے رخساروں پر تماچے مارے اور پھر بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا اور مشکیں باندھی جنگل میں لے چلا۔ یتیم بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکتے، کبھی رحم طلب نگاہوں سے حارث کو دیکھتے کہ شاید اس کو رحم آ جائے۔ بیوی آگے بڑھی، ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور حارث سے کہا کہ مظلوم ہیں، بے سہارے ہیں، مسافر ہیں، غموں کے مارے ہیں، یتیم ہیں، رحم کر، ترس کھا، ان کو چھوڑ دے، ان سے میں نے بے وفائی کی ہے، میں نے تیرے پنجے میں ان کو پھنسایا ہے۔ دیکھ یہ قابل رحم ہے، وطن سے دور ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہیں، جنت کے مالک ہیں، کوثر کے ساقی ہیں۔ حارث پر اس کی گفتگو کا کوئی اثر نہ ہوا، لالچ نے اس کو اندھا کیا ہوا تھا، حرص و طمع اس کے دل کو جکڑے ہوئے تھی۔ اس نے تلوار لی، آگے بڑھا، کنیز قدموں میں گری، ہاتھ جوڑے اور کہا اے مسلم کے فرزندو، میں بے قصور ہوں، میری نیت ٹھیک تھی، میرے دل میں تمہاری محبت تھی، میں تمہارے گھر کی لونڈی ہوں، اب میں اپنے کیے پر پچھتا رہی ہوں کہ میں تمہیں اس گھر میں کیوں لے آئی، مگر مجھے یہ پتا نہ تھا کہ میرا مالک انسان سے حیوان بن چکا ہے، اس کا دل پتھر ہو چکا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور حشر کے میدان میں دربار مصطفیٰ میں مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ صبح ہو گئی، سورج کی شعاعیں حارث پر لعنت برسانے لگی، کوفہ کے در و دیوار سہم گئے۔ ظالم حارث دونوں کو دریا کے کنارے لے گیا، میان سے تلوار نکالی اور ان یتیم بچوں کے سروں پر لہرائی۔ حارث کی بیوی اور کنیز آگے بڑھی، ایک نے محمد کو سینے سے لگایا، دوسرے نے ابراہیم کو دامن میں چھپایا، مگر اس ظالم نے اپنی بیوی کو تلوار کے پیچھے کے حصے سے مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئی، اور اپنی خادمہ اپنی کنیز کو تلوار سے مارا اور اسے قتل کر دیا۔ اور پھر حضرت مسلم کے یتیم شہزادوں پر حارث کی تلوار چمکی اور انہیں قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو بڑا جو تھا جس کا نام محمد تھا وہ آگے بڑھا اور التجا کی کہ تجھے ہمیں قتل ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر، تاکہ میری آنکھیں میرے چھوٹے بھائی کی لاش تڑپتی ہوئی نہ دیکھیں۔ ظالم
چھوٹے کی طرف بڑھا تو چھوٹا ابراہیم آگے بڑھا اور درخواست کی کہ میری یہ منت مان لے، پہلے مجھے قتل کر تاکہ میں اپنے بھائی کی گردن اڑتی نہ دیکھوں۔ اور پھر وہ وحشی حارث آگے بڑھا اور محمد اور ابراہیم دونوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ تمہاری اگر یہی خواہش ہے تو میں تم دونوں کے سر ایک ساتھ جدا کروں گا، اور ان دونوں کو کھڑا کر کر تلوار کے ایک وار سے ایک ساتھ میں دونوں کا سر قلم کر دیا۔ سر زمین پر آ گرا جیسے آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹا ہو۔ میں یہاں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، اگر کوئی یتیم ملے تو اس کی آپ مدد کریں، اس کے سر پر آپ ہاتھ پھیریں، اور جب بھی آپ کو کسی اہل بیت کے خاندان میں سے کوئی شخص ملے، کوئی اہل بیت کا آپ کو ملے یا پھر سیدی گھرانے کا کوئی آپ کو رستے میں کہیں مل جائے، یا کوئی غریب جو کہ سیدی گھرانے کا ہو، اگر وہ آپ سے کہیں ملے، اگر مجبور ہو، پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تو اس کی مدد ضرور کریں، کیونکہ ایک شخص جو کہ حج کرنے کو جا رہا تھا، بڑی مشکل سے اس نے حج کے پیسے جمع کیے اور حج کے سفر کو نکلا، اسے ایک سید ملا جو کہ مظلوم تھا، جو کہ بے سہارا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں فاقے ہیں، کئی دنوں کے بھوکے پیاسے ہیں، تم ہماری مدد کر دو۔ تو اس نے وہ ساری رقم جو اس نے حج کے لیے جمع کی تھی اور حج کے سفر کو نکل رہا تھا، وہ ساری رقم اس نے اس سید کو ہبہ کر دی اور اسے دے دیا، اور کہا کہ ایسے حج کا میں کیا کروں گا کہ جس کی وجہ سے کوئی سید جو ہے اس کا گھرانہ بھوکا رہے، بچے بھوک سے تڑپتے رہیں، تو ایسا حج مجھے کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ اور وہ ساری رقم اس نے اس سید کو ہبہ کر دی۔ جب حج ختم ہوا اور سارے لوگ واپس آئے تو پھر لوگ آ کر اس شخص کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے، اس سے ہاتھ ملا رہے تھے، اس سے بغلگیر ہو رہے تھے۔ اسے شرم آنے لگی کہ میں نے تو حج بھی نہیں کیا اور لوگ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں۔ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ آقا فرما رہے ہیں کہ تو نے اپنے حج کے رقم کو میرے ایک خاندان کے بچے کو دے دیا، میرے اہل بیت کو تو نے دے دیا، اور تو نے حج کرنا ترک کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا اور اس فرشتے نے تیرے بدلے حج کیا، اور قیامت تک وہ تیرے نام پر حج کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی خدمت کے صلے میں اللہ کتنی زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ سے جتنا ہو سکے آپ کو سادات کرام کہیں پر ملے، آپ کو ہمارے آقا کے گھرانے کے کہیں پر بھی ملے تو آپ ان کی خدمت ضرور کریں، آپ ان کا حال ضرور پوچھیں، آپ ان کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کریں، اور اگر کبھی ایسا ہو گیا ہو تو آپ ان سے معافی مانگ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی پکڑ نہ ہو۔ دین اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے امام حسین نے اپنے بچوں تک کی قربانی دے دی۔ ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آپ یہ بات جانتے ہی ہیں کہ ظالم کے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے، ظلم کرنے والے کا انجام بھی آخرکار دردناک ہوتا ہے۔ جب اس نے امام مسلم کے دونوں بچوں کو شہید کیا اور ان کے سروں کو ٹوکری میں لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا، ابن زیاد کے پاس پہنچ کر اس نے کہا کہ دیکھ میں تیرے لیے انعام لایا ہوں، میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں، اب تو مجھے وہ انعام دے جس کا تو نے اعلان کیا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیسا تحفہ؟ اس نے کہا کہ یہ مسلم کے بیٹے ہیں۔ ابن زیاد غصے میں بھڑک اٹھا اور اس نے کہا کہ تجھے کس نے کہا تھا کہ اسے قتل کر دینا؟ میں نے یزید کو خط لکھ دیا ہے کہ مسلم کے بچے میرے پاس ہیں، خط کسی بھی وقت پہنچتا ہوگا، اب اگر وہ مجھے زندہ طلب کر لے تو میں کہاں سے لا کر دوں گا؟ اور پھر کہا
کہ تو نے میری حکم عدولی کی اور مجھے بھی مصیبت میں ڈال دیا، اب تیرا بھی انجام دردناک ہوگا۔ اور ابن زیاد کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان میں ایک شخص جو کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، ابن زیاد نے اسے بلایا اور کہا کہ اسے لے جا اور جس جگہ اس نے ان دونوں بچوں کو قتل کیا ہے اسے اسی جگہ تڑپا تڑپا کر مار ڈال۔ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے اسے پکڑ کر اس کے ہاتھوں کو باندھ کر اسے نہر فرات کے کنارے لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت کراہ رہی ہے۔ وہ جب اٹھی تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اسی بدبخت حارث کی بیوی ہوں۔ اور پھر اس کا جو انجام ہوا وہ تاریخ میں اس طرح لکھا گیا کہ پہلے اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اس کے پیر کاٹے گئے، اس کا ناک کاٹا گیا، اس کے کان کاٹے گئے، اس کے ہونٹ کاٹے گئے، اور سب کو کاٹنے کے بعد اس کے پیٹ کو چیر دیا گیا اور اس کے پیٹ میں یہ ساری چیزیں رکھ دی گئیں اور اسی طرح تڑپتا ہوا اسے نہر فرات میں ڈال دیا گیا۔ ظلم کرنے کا انجام بھی دردناک ہوتا ہے۔ یہ تو سزا تھی جو اس کو اس دنیا میں ملی، اور اللہ رب العزت میدان محشر میں قیامت کے دن اور پھر جہنم میں انہیں جو سزائیں دے گا اس کی پناہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔